وسلم دائما ابدا وبعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ آپ نے وضو کے کچھ مسائل سماعت فرمائے اور وہ بھی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے بعد میں غسل کے کچھ مسائل بیان کرتا ہوں، آپ نے غور کے ساتھ سماعت کرنا ہے، اور اگر کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے سوال میں وضاحت پوچھنی ہے تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کر کے آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ سنا تھا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں جبکہ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں اور غسل کے فرائض 3 ہیں۔ غسل کے فرائض میں چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کو دھونا تھا۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، لیکن غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ غسل جنابت ہے کہ آدمی ناپاک اور غسل کرنا چاہے، پاک ہونا چاہے تو یہ 3 فرض ہوں گے۔ اس میں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، ناک میں منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے، باقی سارے جسم کو دھو لینا فرض ہے۔ یہ 3 فرض ہے، یعنی پہلے ہاتھوں کو دھو گے یہ سنت ہے، منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، پورے بدن کو دھونا یہ فرض ہے۔ غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اور آپ کے قریب آسا نبی وہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے، وہ جو ہے کہ میرے اور آپ کے قریب آقا تعالی وہ جب شفیع موت رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد میرے اور آپ کے قریب آقا تعالی وہ جب شفیع موت رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مقدس کا مسح فرماتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے مبارک سر انور کو مسلتے بالوں کو مسح فرماتے تاکہ بالوں میں جڑوں تک پانی چلا جائے، پھر سر انور پر یا دائیں کندھے پر پانی ڈالتے اور پھر سارا غسل فرما دیتے۔ اگر کسی شخص نے ایسے کیا تو اس نے سنت کو پا لیا، لیکن یہ بھی جائز ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، یعنی طہارت کر کے استنجا کر کے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، پھر کلی کی جائے، پھر ناک میں ڈالا جائے اور اس کے بعد پورے بدن کو دھو لیا جائے۔ اگر کسی آدمی نے کلی نہیں کی، کلی کرنے کے بجائے پانی پی لیا تو پانی کا پی لینا کلی کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن اس پہ کراہت ہے کہ جو پانی اس نے کلی کر کے بعد پھینکنا وہ اندر نکل گیا اس میں۔ ناک پہ پانی ڈالنا جس طرح پہلے بیان کر کے فرض ہے، ناک پہ کہاں تک پانی ڈالنا ہوگا؟ ایک بانسا ناک کے وہ حصہ جہاں سے سب گرمی ہوتی ہے نرم حصے تک پانی ڈالنا ہوگا، لیکن پانی کو سڑکنا نہیں، اوپر کھینچنا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، چولہوں میں پانی لے کر یہاں تک پہنچانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر حالت روزہ میں کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے، بدخواہی ہو جائے، دوپہر کو سویا ہوا تھا یا وہ پہلے غسل نہ کر سکا تھا کہ روزہ رکھ دیا، یا اگر غسل کی حاجت ہو تو روزہ رکھنا جائز ہے، یعنی وقت کی قلت ہے کہ وہ غسل کرے گا تو وقت نکل جائے گا، ظاہر نہیں کر سکے گا، وہ کلی کر کے ناک پہ پانی ڈال کے یا وضو کر کے ظاہر کر لے، اس کے بعد غسل کر لے۔ حالت روزہ میں زیادہ اوپر تک پانی چڑھانا جائز نہیں ہے کہ ڈر ہے ہر نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر روزہ ہو تو غرغرہ کرنا بہتر ہوگا تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ غسل کرتے ہوئے جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس نے وضو کر لیا یا اس نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال کے اس کے بعد پورا غسل کر لیا، اب اسے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ اس غسل کی بات کر رہا ہوں جو غسل واجب ہے، فرض ہے کہ جسم ناپاک ہو جائے۔ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ اگر وہ مادہ مخصوص اچھل کر شہوت کے ساتھ باہر نکلے، ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھل کر باہر نہ نکلے تو
تو پھر دو قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، رطوبت مزی ہوتی ہے یا وضی ہوتی ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر لباس کو لگ جائے تو لباس ناپاک ہو جائے گا، لباس کو دھونا ہوگا لیکن غسل کرنے کی ضرورت نہیں، غسل کا فرق واجب ہوگا، جس طرح پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مادہ مخصوص اچھل کر باہر آئے جنابت کے ساتھ پھر غسل فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، پھر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ انسان کو رب کائنات جل وعلا نے توفیق و ہمت عطا فرمائی ہو، غسل اور وضو کر کے اپنے آپ کو مکمل پاک کر چکا ہو۔ یاد رکھیے اس صلاح فقہ میں اگر غسل کی ضرورت ہو تو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اگر وضو کی ضرورت ہو تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ جو آپ کی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم فرقان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جس کو غسل کی حاجت ہو وہ قرآن کریم کی دیکھ کر بھی زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ پاک جن کو غسل کی حاجت ہے وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر یا زبانی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں جس کا وضو نہ ہو وہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے لیکن ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت ہے، بقیہ جو اذکار ہیں، وظائف ہیں، درود پاک ہے، یہ ہر ہاتھ میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو غسل کی ضرورت ہے یا کسی کافر کو غسل کی ضرورت ہے تو وہ درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے، وظائف بھی کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے سکتی ہے، ان تسبیحات پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی وہ عطیہ کہ جن کو اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمارے لیے احسان فرمایا وہ عطیہ کے دعائیں میں عطا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا، جس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا دیگر وہ دعائیں جو قرآن کریم میں ہیں، دعا کی نیت سے اس وقت پڑھی جا سکتی ہیں جب حالت غسل کی ضرورت ہو، یعنی مخصوص حالت ہو، یہ دعائیں دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی نیت کے ساتھ نہیں۔ نماز کے لیے اذان کا دینا سنت موقدہ ہے اور بعض علماء نے اس کو جماعت کے لیے واجب قرار دیا۔ اگر بغیر اذان کے جماعت کروائی گئی تو ایسی جماعت کو مکروہ کہتے ہیں بشرطے کہ مسجد میں ہو۔ گھر کے اندر بغیر اذان کے جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اذان دے دی جائے تو بڑے مستحب ہوگا۔ میرے اور آپ کے کئی بار سنت شفیع و اکبر تعالیٰ کے ایک اشارے کرا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو چروانا بڑا پیارا لگتا ہے، جو جنگل کی آباد میں موجود ہوتے ہیں، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ جانور چرا رہا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے کسی ٹیلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر اذان کہتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چروانا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یعنی وہ نماز ادا کرنے سے پہلے اذان۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کے لیے نماز ادا نہ کرنی ہو، تنہا نماز ادا کرنی ہو، اگر وہ اذان دے کر نماز ادا کرے گا تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ بغیر اذان کے جماعت ہو جاتی ہے لیکن اس پہ کراہت ہے۔ اذان نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے دی گئی اذان وہ کافی نہیں ہوگی۔ بطور مثال اگر کسی نے فجر کی اذان تہجد کے وقت میں دے دی ہے، یعنی ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا اس نے اذان دے دی، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی اذان اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دی گئی ہے تو وہ اذان نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینا ہوگی۔ اگر سمجھدار بچہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کو مان لیا جائے گا، اگر ناسمجھ بچہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اذان کو دہرایا جائے گا۔ اذان کے جو الفاظ مخصوص ہیں وہی ادا کیے جائیں گے، ان میں کمی بیشی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اذان دینے والا اگر ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا چاہے یا درود پاک پڑھنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ درود پاک یا بسم اللہ شریف اور اذان کے درمیان وقفہ رکھیں، اس کے ساتھ ملائے نہیں، نہ لاحقہ نہ سابقہ، نہ شروع میں ملا سکتے ہیں نہ آخر میں ملا سکتے ہیں۔ اذان مکمل ہونے کے بعد وہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں
تو اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ اذان اور درود پاک کے درمیان وقفہ آ جائے، کیونکہ اذان میں اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع محمد کے ارشاد کرام قدر ہے کہ اذان دینے کی فضیلت، اذان دینے کا ثواب، اذان دینے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر میری امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینا کتنا زیادہ ثواب ہے تو لوگ تلواریں لے کر وہاں لڑائی کریں کہ میں اذان دوں گا، آج میں اذان دوں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد کرام قدر ہے کہ جس آدمی نے ایک روایت میں 7 سال ہے، ایک روایت میں 12 سال ہے، اللہ کی اذان کی خاطر اذان دی، اللہ تعالیٰ جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ صاف فرماتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کی لاش کے اندر کیڑے نہیں پڑتے، لیکن اس کی لاش بھی سلامت رہتی ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو میرے کریم آقا کے شان گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے انسانوں اور جنوں کے سوا وہ اشیاء میں جہاں تک اس کی آواز پہنچی ہے، حجر و شجر یعنی پتھر، ڈھیلے، مٹی کے ذرات، درخت اور اس کے پتے قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں، یعنی اللہ اس کا درجہ بہت زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کی ایک اور شان گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اذان دینے والا اللہ کی رضا کی خاطر جو اذان دیتا ہے اس کی اذان کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے رب کائنات ان سب کے برابر اذان دینے والوں کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، میرا اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کس کی آواز اللہ کو پیاری لگ سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب بلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے قریب آقا رب الجلال کے محبوب حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے مؤذنین اللہ کی رضا کی خاطر پابندی سے اذان دینے والے حضرت سیدنا بلال حبشی کی زیر قیادت اذان دیتے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا کر حضرت سیدنا بلال حبشی کی قیادت میں جنت میں بھیج دے گا۔ اذان صحیح طریقے کسی دینی چاہیے، اذان میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً اذان میں غلطی کی جاتی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ غلط اذان دینے سے بعض اوقات کفر کا لازم آ جاتا ہے۔ اذان دینے والے کو چاہیے کہ اپنی اذان کو درست کر لے تاکہ اس کو پورا ثواب ملے، الٹا گناہ نہ ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ بعض اوقات اذان دینے والا اللہ اکبر اس کی جگہ قاف 2 نقطوں والا پڑھ لیتا ہے جس کے ساتھ لفظ قلم لکھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ جس طرح میں مثال یہ سمجھاؤں گا، اقبر یعنی کاف میں قلقلہ کا کلمہ، اقبر کاف 2 نقطوں والوں کے ساتھ لفظ قبر ہو تو اس کا معنی وہ گناہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ یہاں لفظ اکبر ہے، اقبر نہیں ہے، یعنی کاف میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، بغیر قلقلہ کی کاف کو پڑھنا ہوگا۔ اگر بغیر قلقلہ کی کاف کو پڑھا جائے تو معنی بڑا گناہ ہوتا ہے، اگر قلقلہ والے کاف کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی قبر کا کھودنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اذان دینے والا اپنی اذان کو صحیح کرے۔ اسی طرح اذان دینے والے بعض وقت اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر بات کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بھی لازمی جری ہے اور حرام ہے اس طرح بات کو لمبا کر دینا۔ اسی طرح اذان دینے والا بعض اوقات اذان کے الفاظ کو تھوڑا سا غلط پڑھ لیتے ہیں، روڑ کے پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات غلطی ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات عمل یہ حرام ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کفر کی حد تک حرام ہوتا ہے۔ اذان جب دی جا رہی ہو تو اس کو سننا میرے کریم آقا رسول اللہ کی سنت مطالعہ ہے۔ بعض علماء نے اس کو قریب الوجوب قرار دیا ہے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع مدعو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں خواتین حاضر ہوئے، انہوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام مردوں کو سب کچھ مل گیا، عورتوں کو کیا ملا؟ یعنی اذان دیں گے تو مرد، جماعت کروائیں گے تو مرد، جہاد میں جائیں گے تو مرد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کیا ملا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا جب بلال اذان دے کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو جس طرح مؤذن بلال جس طرح کہتے چلے جائیں
تم بھی اسی طرح ساتھ کہہ کے چلی جائے اس کا جواب دو. وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں تو تم بھی کہہ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت قیاس. البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہیں تو تم پڑھے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں یہ جگہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس طرح کیوں پڑھا جاتا ہے. حول کا لفظ معنی ہوتا ہے ارد گرد گھیرا. ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا ماحول ایسا ہے یعنی ہمارے ارد گرد کے حالات ایسے ہیں. ماحول کا معنی جو حول ارد گرد ہے. یا معنی یہ بات ہے کہ لا حول مجھے ارد گرد سے گناہوں سے نہیں کوئی بھی بچا سکتا. ولا قوت نہ ہی مجھے نیکی کی طاقت کو دے سکتے ہیں الا باللہ العلی العظیم مگر میرا وہ اللہ جو بڑی عظمت والا ہے اور جو بڑا ہی عظیم ہے. میرا اللہ مجھ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. میرا اللہ مجھے نیکی کی توفیق کی طاقت دے سکتے ہیں. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور نماز ادا کرنے کے لیے, حی علی الفلاح اور فلاح پانے کے لیے. تو بندہ کہتا ہے میں اب خود نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ فلاح پا سکتا ہوں, میرا اللہ ہے جو مجھ کو طاقت عطا فرماتا ہے. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے. باقی اذان کے سارے کلمات کے لیے وہی کچھ کہا جائے گا جس طرح مؤذن کہتا ہے. ہاں البتہ صبح کی اذان میں جب مؤذن یہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو پھر سننے والا کہے گا صدقت و بررت یا اخی, اے میرے بھائی تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کا کام کیا ہے. اگر آپ کو عربی میں نہ بھی آتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی تو نے سچ کہا. واقعی نماز نیند سے کہیں زیادہ افضل و اعلی ہے. اذان کو سننا میں کر رہا تھا کہ خواتین بار کے ساتھ باب حاضر میں اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سارا اجر مل گیا جب میرے نبی نے اذان کی فضیلت بیان فرمائی. اب خواتین کو کیا ملا تو میرے آپ کے قریب آقا حضور نبی مجمع اختیار نے ارشاد میں اس طرح بیان کہے تو بھی کہتے جانا کہ اذان کا ثواب دینا تم کو اذان دینے والے کے برابر ثواب مل جائے گا. تمہیں بھی وہ ثواب مل جائے گا, حضرت بلال کو ثواب ملے گا. خواتین بہت راضی ہو گئی, اپنے گھروں میں بھی مردوں کو بتایا بیٹی تھی تو باپ کو, بیوی تھی تو خاوند کو, بہن تھی تو بھائی کو. اللہ حضرت کیا گھر جا کے بتایا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی انعام عطا فرما دیا. مرد ایک اذان کہے گا سارے کو اذان کہیں گے, اس ایک کو ثواب ملے گا. ہم خواتین جواب دیں گی تو ہم سب کو ثواب مل جائے گا. مردوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیا. اب بار کے ساتھ باپ خواتین حاضر تو مرد بھی پڑھنے لگے. میری بیوی نے مسکرا کر فرمایا کہ رب کی عطا ہے جسے جتنا چاہے تھا. حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ جو لوگ اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں یعنی اذان سنتے ہیں اور کے ساتھ اس کا جواب بھی دیتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کرام آج اس مبارکہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. جو اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں, اس لیے جب اذان تو خاموشی کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے. آپ جائے خانہ کو بتائیں کہ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں, اور جب اذان مکمل ہو تو میرے اور آپ کے قریب آ کر سننے کے اشارے گرامی قدر ہے درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگیں. وہ معروف دعا اللہ پر بہان اندا و انتام و صلاۃ القائمہ آخر تک اس دعا کو مانگ لیا جائے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے اذان کے بعد وسیلے کی دعا مانگی میں مصطفیٰ کریم قیامت کے دن اس کی بخشش کروا کے جنت میں لے جاؤں. اس لیے اذان کے بعد درود پاک پڑھ کر اذان کی جو دعا ہے یہ یاد رکھنی چاہیے. بچوں کو بھی یاد کروا دینی چاہیے, اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کروا دینی چاہیے. ایک تو یہ فائدہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا قیامت میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. وہ دونوں فائدہ ہے. اس لیے اذان خاموشی کے ساتھ سنیں گے اور اس کے بعد ہم اذان کی دعا مانگیں گے. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اکرم کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔